السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا ومیثاقہ الذی واثقنا بہ من ولایت ولاۃ امرہ والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین بیوم الدین۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا دن، اظہار ولایت کا دن، غدیر کا دن، عید ولایت کا دن، بہت خوشیوں کا دن، دنیا کا سب سے بڑا خوشیوں کا دن۔ آئیے اس خوشی کی مبارکی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دل کی دھڑکنوں کو امام حسین علیہ السلام کی خاک پر فدا کرنے کے لیے آئیے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ میں خوش آمدید، اور آج تو بہت ہی زیادہ خوش آمدید، کیونکہ خوشیوں کا دن، تہوار کا دن، عید کا دن، غدیر کا دن، اہل بیت علیہ السلام کی وہ ولایت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر، اس عید کا دن ہے آج کے دن ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو مبارکباد پیش کریں، خوشیوں کے نذرانے، محبتوں کے الفاظ اور اچھی اچھی باتیں اہل بیت علیہم السلام کا آج کے دن میں، اہل بیت علیہم السلام کا آج کے دن میں خوشیوں منانے کا انداز، خوشیاں منانے کا انداز اور ان کا حکم ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ خطبہ غدیر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں کس چیز کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی خوشیوں کا دن عنایت ہوا۔ آج کے دن ہمارے پروگرام کی قسط نمبر ہے 295، یعنی 295 نمبر قسط ہے، اور آج ہم ہفتے کے دن، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کربلا معلیٰ میں 18 ذی الحج ہے، 1441 ہجری ہے، 8 اگست ہے اور 2020 ہے، ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یوم السبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہوتا ہے، اور عید غدیر کا دن امیر المومنین علیہ السلام کا دن، یعنی دونوں بھائیوں کا دن ایک ساتھ یکجا ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب ولا، شاعر اہل بیت علیہم السلام، علامہ ڈاکٹر علی حر عباسی صاحب ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ یا علی مدد، کرم ہے مولا کا احسان ہے۔ کربلا سب سے معلیٰ پہلے قبول فرمائیے، آج کائنات کی سب سے بڑی عید کا دن ہے اور بہت بڑی خوشی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بالخصوص بارگاہ رسالت معاب میں سرکار جناب ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور قائم آل محمد علیہ السلام مولا کی دربار کہ آج یوم غدیر جس طرح سے آپ نے فرمایا اور بڑی خوبصورت بات سے آپ نے آغاز کیا کہ آج کا جو دن ہے، یعنی ہفتے کا روز منسوب ہے سرکار ختمیہ مرتبت سے، اور ولایت علی ختم نبوت کی سب سے پہلی، اکلوتی اور سب سے بڑی دلیل ہے واہ کہ آج خاتم الانبیاء کی نبوت کا خاتمہ ہوا اور ولایت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا۔ واہ میں بڑا مختصر انداز میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا، آپ کے توسل سے پوری دنیا میں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، کہ سب سے خوش نصیب، کائنات کی سب سے خوش بخت قوم وہ ہے کہ جو اس وقت خلاق کائنات کی اس خوشی میں شامل ہے جی، کہ وہ خالق جس نے کچھ ہستیوں کے لیے کائنات کو خلق کیا، واہ اور ان ہستیوں کی زندگی میں، یعنی ان کی وہ تمام زندگی جو ہمارے شعور میں ہے اور ہمارے شعور میں نہیں ہے، جو ہمارے علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے، جو ہمارے ادراک میں ہے یا ماورائے ادراک ہے، وہ تمام ان کی حیات جو ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، کائنات کی تخلیق کے سبب جو ہیں، جو اللہ کی شناخت ہیں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا آج دن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں بلکہ کیا سمجھتا ہوں، کیا میری حیثیت، کیا میری بساط، حقیقی طور پر معصومین کے فرامین کے مطابق آج 18 ذی الحج کائنات کا وہ دن ہے کہ میں ابھی ایک تفسیر انوار النجف میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی 18 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو امام ششم علیہ السلام، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یوم غدیر کا روزہ رکھا، گویا اس نے اتنا ثواب حاصل کیا کہ جتنا پوری کائنات کی زندگی ہے۔ واہ اب کائنات کی زندگی کب سے شروع ہوئی، کب ختم ہوگی، کوئی شمار نہیں کر سکتا، واہ اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پوری کائنات کی زندگی کے برابر ہے، اور وہ عام روزے کا ثواب نہیں، پوری کائنات کی زندگی کے
روزے کا ثواب وہ والا روزہ جو ہم معصومین نے رکھا ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہاں میں ایک آیت کا حوالہ دینا واجب سمجھتا ہوں بسم کہ اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واہ واتممت نعمتی. یہ آیت کا ایک حصہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ضرور ہے کہ ملت اسلامیہ کو تلاش کرنا چاہیے جہاں سوائے مکتب اہل بیت کے کوئی اور علماء و مفسرین ہمیں نظر نہیں آتے جو الیوم کی تصویر ہمیں دکھا سکیں کہ واہ کون سا واہ دن اور کون سا دن کہ جس دن دین اپنے درجہ کمال پہ پہنچا. واہ. آپ اگر اجازت دیں اور دامن وقت میں گنجائش ہو تو میں بس 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ عنایت. آیت میں اکملت لکم اتممت علیکم کی بات آئی کہ ایک مکمل ہو جانا کیا ہے اور تمام ہو جانا کسے کہتے ہیں. اب فلسفے کی ایک بحث ہے، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، عنایت. آپ اس حیثیت بھی رکھتے ہیں، میں طفل مکتب ہوں. سلامت رہیے، کہ بزرگوار ہیں اگر جناب. یہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، ہمیشہ دعاؤں کے طالب ہیں آپ سے بھی، تمام مومنین سے بھی. بزرگوار. فلسفے کی ایک بڑی مشکل بحث ہے، میں اس کو بڑے آسان انداز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ ہر انسان کے چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، اور وجود پہ 2 بازو ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں، پاؤں 2 ہیں، ان میں کتنی انگلیاں ہیں، ہر ایک اعضاء کی بات کی جاتی ہے. تو ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں بندے کے جسم کے اعضاء، تمام اعضاء موجود ہیں. تو یہاں پتہ چلا کہ اعضاء اگر تمام ہوں لیکن جسم میں اگر روح نہ ہو واہ. تو یہ تمام اعضاء کسی کام کے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہاتھ ہے اور جسم میں روح نہیں تو ہاتھ کسی شے کو چھو نہیں سکتا. واہ آنکھ ہے لیکن جسم میں روح نہیں تو واہ آنکھیں بینا نہیں ہو سکتی. واہ واہ زبان ہے، جسم میں روح نہیں ہے تو واہ. زبان اظہار نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تو یہ اعضاء تمام ہیں، اعضاء موجود ہیں، یہ تمام فلسفے کی زبان میں آراز کہلاتے ہیں. لیکن جب تک روح نہیں ہے، واہ جو جوہر وجود ہے، تب تک یہ اعضاء کسی کام کے نہیں. ہاں اگر روح آ جائے تو پھر آنکھ دیکھ سکتی ہے، زبان بول سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں، واہ ہاتھ چھو سکتے ہیں کسی شے کو. بالکل اسی طرح سے یہ جو دین تھا یہ تمام پہلے بھی تھا، مگر آج کے دن تمام ہوا. کس بات پر تمام ہوئی نعمتوں کا سلسلہ شروع سے آ رہا ہے. ہر چیز جتنی نعمتیں آپ شمار کر لیں، اور لفظ تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا کہ جتنی نعمتیں آپ شمار کر لیں، چاہے وہ نعمت امامت ہو، چاہے وہ نعمت نبوت ہو، واہ چاہے وہ نعمت پیمبری ہو، واہ. یہ تمام نعمتیں سرچشمہ ولایت سے پھوٹتی ہیں. واہ اگر ولایت بنیادی طور پر جڑ میں موجود نہ ہو تو نہ نبوت ہو، نہ امامت ہو، نہ پیمبری ہو، نہ وصایت نظر آئے. اگر ولایت نہ ہو، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. اور وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ عطا کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. اب میں یہاں پر بڑی جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں کہ جب تک جسم میں روح نہیں ہے واہ تب تک جسم کسی کام کا نہیں ہے. واہ. جسم درجہ کمال پہ اس وقت پہنچتا ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے. واہ اسی کو کہتے ہیں کہ اعضاء تمام تھے مگر زندگی مکمل ہو گئی، اس میں روح آ گئی. واہ اب تمام اعضاء اپنے اپنے جتنے اعمال ہیں ان کو سر انجام دے سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں توحید پہلے بھی تھی. رسول خدا توحید کا نیا پیغام نہیں لائے ہیں. حج پہلے بھی کیا جاتا تھا، رسول خدا نیا پیغام نہیں لائے ہیں. رسول واہ. خدا پیمبری، جتنے پیمبر آئے جو پیمبری کے پیغام لاتے رہے، وہ توحید بھی پہنچا رہے تھے، حج بھی پہنچا رہے تھے، کسی نہ کسی صورت میں مختلف انداز میں نماز بھی ادا کی جا رہی تھی.
مگر رسول خدا نے وہ بھولے ہوئے پیغامات آ کے دوبارہ ثبت بھی کیے، لیکن پھر بھی اللہ نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا کہ نعمت تمام ہو گئی۔ لیکن غدیر خم کے میدان میں جب نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ اب تک جس کا میں مولا تھا آج سے اس کے علی مولا ہیں، یہ پیغام آیا تو اللہ نے بھی کہا کہ آج دین کے اعضاء مکمل بے شک تھے مگر ان میں روح ولایت آ گئی ہے، اس لیے دین درجہ کمال پر پہنچ گیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں آخر میں بس ایک حدیث آپ تک پہنچانا واجب سمجھتا ہوں، بسم اور اللہ، دامن وقت اگر گنجائش ہو تو عنایت آپ ہو، عنایت ہو۔ بہت شکریہ۔ میں حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا ایک حصہ حاکم مستدرک میں ہے اور ایک جملہ جو ہے وہ ہمیں مناقب خوارزمی میں ملتا ہے، اور مکتب اہل بیت کی بے بہا کتب میں اس کا حوالے موجود ہیں کہ حدیث رسول ہے، خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں من عزا علی فقد عزانی، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھ محمد کو ایذا دی۔ یہ حدیث قول رسول ہے، اور قول رسول سند رکھتا ہے قرآن کے حوالے سے وما ینطق عن الہویٰ کی، یہ نبی بولتا ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور غیرت ایمانی جس کے سینے میں موجود ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں دھڑک رہا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھ محمد کو ایذا دی، اور ایھا الناس من عزا علیًا بعث یوم القیامہ یہودیًا او نصرانیًا، نبی کہہ رہے ہیں جس نے علی کو ایذا دی، اے لوگوں یاد رکھو جس نے علی کو ایذا دی پھر بروز محشر وہ مسلمانوں کی صف میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو مگر کلمہ گویوں کی صفوں میں سے بلند نہیں ہوگا، کہاں سے کھڑا ہوگا؟ یا یہودیوں کی صف میں کھڑا ہوگا یا نصرانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پتہ چلا دیواروں میں ولایت علی کے خلاف کچھ بھی لکھ دینے سے ثابت نہیں ہوتا، انسان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب رسول کسی کو کافر کہیں یا قرآن کسی کو کافر کہہ رہا ہو۔ دین کو درجہ کمال پر جو بات پہنچاتی ہے وہ الیوم 18 ذی الحج کا دن، عید غدیر کا دن، جس دن نبی نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کے سینے میں نبوت کا احترام ہے وہ علی ولی اللہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، مولا آپ کے اس ذکر کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا اسی طریقے سے آپ کی محفلوں، آپ کی زندگی کی زینت رہے۔ مولا آپ کو دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم فرمائیں، جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو، عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ مولا آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائیں، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام میں آپ کو عزت گراں قدر عطا فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب بلا شاعر اہل بیت علیہ السلام علامہ ڈاکٹر علی حر عباسی صاحب ملتان سے۔ یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے ہمارے دوستان واقعاً بہت بے چین ہوتے ہیں۔ کافی سارے دوستان مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا 8 تاریخ اگلے مہینے کی ان کی نوبت ہے، باری ہے، تو وہ شاید سمجھے آج تھی باری۔ تو واقعاً میں آپ کی محبت کو، آپ کی عقیدت کو، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے نسبت کو اور اس احترام کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا گو، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقیناً آج کا دن بہت ہی مہم ہے۔ کافی سارے اعمال تھے جو آپ نے پڑھے ہوں گے، سب سے بڑا عمل جو آج کا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کو خوشی سمجھ کے منایا جائے، اس خوشی کو خوشی سمجھ کے منایا جائے، اور جتنا ممکن ہو سکے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور اس ذکر کو عام کیا جائے۔ بہت سارے عمل ہیں، روزہ رکھنا ہے، زیارت پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا عمل جو آپ کے لیے بتایا گیا کہ وہ یہ ہے کہ آج کے دن خوشیاں بانٹیں، اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کو عام کریں، ہر کسی کو بتائیں آج ہمارے مولا کی ولایت کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان نیر صابر صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔
लगता है नेट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कटिंग हो रही है। आवाज़ से यकीनन आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम। नेट की प्रॉब्लम है भाई की जानिब, लगता है इस वजह से आवाज़ में तो आई ही नहीं है मुझे, तो वो टू टू की सी आवाज़ आ रही है। बहरहाल तो आज का दिन है, नेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम शायद हो सकता है क्योंकि इस्तेमाल आज यकीनन मोमिनीन के यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, और इस नेट के इस्तेमाल के अंदर यकीनन अक्सर पैगाम जो आज दुनिया में भेजा गया है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का है, और मोमिनीन ने से बात कदम रखा है विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कबूलियत, और इसके नशर व इशाअत के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की है, काविशें की हैं, केक बांटे गए, फूल बांटे गए, महफ़िलों को सजाया गया, और घरों के अंदर रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए, और बच्चों को ईदियाँ दी गई। बहुत अच्छा आज का दिन मोमिनीन ने मनाया, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन ये वहाँ पे था जहाँ पे आज 18 ज़िलहज थी। 18 ज़िलहज कुछ इलाकों में कल भी होगी। जहाँ जहाँ पे ये विलायत का दिन हो, मैं सबसे इल्तमास करूँगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पैगाम को, मौला अली अलैहिस्सलाम के विलायत के पैगाम को पहुँचाया जाए, क्योंकि इकमाले दीन जो हुआ है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के साथ हुआ है। देखें, रूह ईमान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वक़ार हुसैन हैदरी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। पीर मौला इस्लाम मदद। सलामत रहें। आज का दिन यकीनन आप अच्छी तरह जानते हैं, लोगों को बताते हैं, तो मैं आपको सिर्फ मुबारकबादी दूंगा ईद गदीर की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको खैर मुबारक। मेरी जानिब तवज्जो रखिएगा क्योंकि आप लाइव प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं इंशाअल्लाह, तो आप जी इंशाअल्लाह करबलाए मौला जल्द आना आपको नसीब हो। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से महफिल को शाद कीजिए। बिस्मिल्लाह। आप लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं, तवज्जो मेरी जानिब रखिए जनाब अली। जी जी आपकी तरफ ही है। हाँ, ये पीछे कुछ शोर आ रहा है, थोड़ा सा मुमकिन हो तो इसे थोड़ा साइलेंट कर दें। ठीक है। हाँ बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी शुरू करते हैं, बस 2 मिनट दे दें। वैसे है तो आज ईद का दिन ही, मुझे भी थोड़ा सा मजाक करने का हक है। 2 मिनट बाद काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। शुरू कर दीजिए। नहीं बस ये 2 सेकंड 2 सेकंड बस। हाँ बिस्मिल्लाह कीजिए। या अली। कहीं पूरे 2 मिनट तो करने का इरादा नहीं है जी? पूरे 2 मिनट करने का इरादा तो नहीं है कहीं आपका? नहीं 2 मिनट नहीं है। बिस्मिल्लाह कर दीजिए, फिर काफ़ी देर हो गई है। मुबारक अरसाए
روز ہو مبارک ہر صاحب ایمان کو روز ہو مبارک ہر صاحب ایمان کو ملا جانتی علی سا سرکار دو جہاں کو ملا جانتی علی سا سرکار دو جہاں کو روز ہو مبارک مالک کی آواز یہ جبریل آج کہہ دو میرے نبی سے جا کے جبریل آج کہہ دو میرے نبی سے جا کے الحاج کو بلا کے اصحاب کو دکھا کے یا رسول بلغ ما انزل عليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس جبریل آج کہہ دو میرے نبی سے جا کے جبریل آج کہہ دو میرے نبی سے جا کے الحاج کو بلا کے اصحاب کو دکھا کے الحاج کو بلا کے اصحاب کو دکھا کے پہنا ہو تاج اپنا اس ہاشمی جوان کو 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 ممبر حوالے کر دو ممبر کے خطبہ کو پہنا ہو تاج اپنا تم کی اصیف جاؤ تم بھی گواہ رہنا تم کی اصیف جاؤ تم بھی گواہ رہنا برسائے آج ان بادلوں سے کہنا برسائے آج ان بادلوں سے کہنا برسائے آج ان بادلوں سے کہنا وارث بنا رہا ہوں میں وارث قرآن کو وارث بنا رہا ہوں میں وارث قرآن کو وارث بنا رہا ہوں میں وارث قرآن کو بلال آ کے پورا کرو عزا کو وارث بنا رہا ہوں میں وارث قرآن کو وارث بنا رہا ہوں میں وارث قرآن کو وارث بنا رہا ہوں میں وارث قرآن کو آؤ بلال آ کے پورا کرو عطا کو وارث بنا رہا ہوں. السلام علیکم. سلامت رہیں. جی پڑھتے رہیے. آپ رک گئے درمیان میں. ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ. اب تک گیا بلا گا ہر تن زباں زباں ہو اب تک گیا بلا گا ہر تن زباں زباں ہو اب تک گیا بلا گا ہر تن زباں زباں ہو ہم
तुम जहाँ जहाँ हो, हैदर वहाँ वहाँ हो। अब तुम जहाँ जहाँ हो, हैदर वहाँ वहाँ हो। अब तुम जहाँ जहाँ हो, हैदर वहाँ वहाँ हो। के तर्जमा को जो आज से न माने। खालक मालिक की आवाज है ये मेरा महबूब, अब तज़किरा मिला का हर दम ज़बां ज़बां हो। अब तज़किरा मिला का हर दम ज़बां ज़बां हो। हम तुम जहाँ जहाँ हो, हैदर वहाँ वहाँ। खालक मालिक की आवाज भी आती है मेरा महबूब, हम तुम जहाँ जहाँ हो, हैदर वहाँ वहाँ हो। अब तुम जहाँ जहाँ हो, हैदर वहाँ वहाँ हो। जो आज से न माने कुदरत के तर्जमा को, जो आज से न माने कुदरत के तर्जमा को, जो आज से न माने कुदरत के तर्जमा को, जो आज से न माने कुदरत के तर्जमा को। माशर तलक वो मुजरिम ठहराए अब जो आज से कुदरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब जब मौका मिला आपको दावत दी जाएगी। उम्मीद करूँगा कबूल फरमाएंगे और मज़ीद बेहतर अंदाज में मज़ीद हौसले के साथ इंशाअल्लाह आप ज़िक्र करेंगे। और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन आपके लिए इबादत है, हमारे लिए सुनना भी इबादत है, आपके लिए पढ़ना इबादत। इस इबादत को मिलजुल कर अंजाम दें। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। आज की ईद की खुशी का सदका अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको जल्द करबलाए मौला आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इसी प्यार मोहब्बत और संगत और अंजुमन के साथ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ मौजूद ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वक़ार हुसैन हैदरी साहब ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यानी पाए तख्त पाकिस्तान से ये हमारे साथ शामिल हुए थे। मौला इनकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फ़रमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। बाकी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन जनाब नैयर साबिर साहब शायद उनके यहाँ नेट की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कनेक्शन नहीं हो सक रहा है। बहरहाल मैं उनकी जगह में उनकी नियाबत में मैं ही पढ़ देता हूँ ज़िक्र को। तो आइए, गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में, गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में, छूटा बड़े बड़ों का पसीना गदीर में। बंजर दिमाग व दिल को जो पानी की चाह थी, बंजर दिमाग व दिल को जो पानी की चाह थी, सदियों का अब्र टूट के बरसा गदीर में। हैदर को दस्ते मुरसले आज़म पे देख कर, हैदर को दस्ते मुरसले आज़म पे देख कर, सारे पलीद हो गए रुसवा गदीर में। यूसुफ तेरे जमाल की मेराज देखती, यूसुफ तेरे जमाल की मेराज देखती, ए काश होती चश्मे जुलेखा गदीर में। मौला अली की शान में अहमद के रूबरू, मौला अली की शान में अहमद के रूबरू, कंबर सुना रहे हैं कसीदा गदीर में। हूरो मलक हो या हो रसूलाने माँ सबक, हूरो मलक हो या हो रसूलाने माँ सबक, चेहरा खुशी से लाल है सबका गदीर में। जुगनू चमक रहे हैं विलायत के बाग में, जुगनू चमक रहे हैं विलायत के बाग में।
ہے بلبلے ولا کا بسیرا غدیر میں، آنکھیں علی کو دیکھ کے محوِ وضو رہیں، آنکھیں علی کو دیکھ کے محوِ وضو رہیں، دل کر رہا تھا شکر کا سجدہ غدیر میں، مختار کل کے ہاتھ میں ایمان کل کا ہاتھ، مختار کل کے ہاتھ میں ایمان کل کا ہاتھ، دنیا نے دیکھا ایسا نظارہ غدیر میں، صدیاں گئیں ولایت مشکل کشا کے بعد، صدیاں گئیں ولایت مشکل کشا کے بعد، مہدی کا دل ہے آج بھی ٹھہرا غدیر میں، مہدی کا دل ہے آج بھی ٹھہرا غدیر میں۔ یقیناً حجت خدا آج بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کے بابا، ان کے جد، ان کے دادا کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اظہار کیا ہے اللہ کے حکم پر۔ کس لیے کہا؟ انما کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے کوئی پس و پیش کا یا تذبذب کا شکار تھی اظہار ولایت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کچھ سوچ و بچار، فکر و تفکیر، تعقل و تفکر کا شکار تھا یہ اظہار۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ اتنا زیادہ نہ سوچئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بچاؤ عطا فرمائے گا، وہ ڈھال عطا فرمائے گا کہ کوئی یعنی آپ کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ اے لوگو کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ لوگ کہنے لگے ہیں۔ کہا پس من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اس اظہار کا کرنا تھا کہ لوگ خلوص کے ساتھ، جلوس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بلند ہوئے اور آ کر کہتے ہیں بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، اور کہنے لگے اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آج آپ ہمارے مولا ہو گئے ہیں اور آپ نے آج ہمارے لیے اولا تصرف ہونے کا اظہار کر دیا ہے۔ اور آ کے امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے گرم جوشی سے سب صحابیوں نے آ کے بایعتوں کا، اے علی میں نے آپ کی بیعت کی، آپ کی بیعت کی۔ لوگوں نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کی۔ یہ بیعت ہوتی رہی 3 دن طول ہوا، 3 دن تک یہ اقرار ولایت لوگ کرتے رہے۔ ایک شخص ایسا تھا جس کو یہ ولایت پچی نہیں، ہضم نہیں ہوئی، برداشت نہیں ہوئی، اور وہ اس ولایت کے بارے میں سوچ و بچار کا شکار ہوا۔ آ کے کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ولایت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اب دیکھیں، قرآن پڑھتے ہیں، صاحب قرآن کو نہ جاننے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ من مانی تفاسیر کرنے سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حق کو ناحق میں تبدیل کر دیا جائے۔ وہ رسول جبکہ پتہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق ہیں، جب انہیں یقین ہونا یعنی یقین نہیں تھا تو یہ بات پوچھی نہ، آ کے پوچھتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آسمان سے ایک پتھر آئے اور مجھے یہاں پہ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یہ بات کہنا تھی وہ رسول جن کے بارے میں کہا تھا کہ اے رسول جب آپ ان لوگوں کے درمیان ہو تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آج قانون بدل دیا ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ آسمان سے ایک پتھر آیا، آیت قرآن کے تحت سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور اللہ نے عذاب ایسا نازل کیا کہ پتھر سر سے آیا اور
उसके पूरे वजूद से गुजरता हुआ गधे तक से होता हुआ ज़मीन तक पहुंच गया, यानी वहीं पे वासिल जहन्नुम हो गया वो शख्स। क्योंकि जिस शख्स ने भी, मैंने वासिल जहन्नुम इसलिए कहा क्योंकि जिस शख्स ने भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत में शक किया वो मुनाफिक हुआ करता है, और मुनाफिक वासिल जहन्नुम हुआ करता है, क्योंकि उसका ताल्लुक विलायत से महकम नहीं होता, रसूल की बात को सच्चा मानता नहीं है, इसलिए वो वासिल जहन्नुम हो जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे ये मरहमत की, करामत की, इज़्ज़त अफजाई की कि हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर साबित कदम फरमाया, और आज हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत की फ़िज़ा में, करबला की हवा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हम यहाँ पर ईद का दिन मना रहे हैं, और आपके लिए बहुत बहुत दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल आपको ऐसी हज़ारों लाखों ईदें मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आपकी नस्लों में विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जारी व सारी रहे। और ये विलायत वो नेमत है जो दुनिया और आखिरत में काम आएगी, ज़मीन और आसमान में काम आएगी, और इस तरीके से काम आएगी कि वहाँ पे जहाँ पे कोई किसी को पहचान नहीं रहा होगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, वहाँ पे वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून कह के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का आपसे सवाल किया जाएगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत का सवाल किया जाएगा, हुज्जत खुदा की विलायत का सवाल किया जाएगा। आएँ मिल के हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के तवस्सुल से हुज्जत दौरां हमारे सांस के वारिस, हमारे दीन के वारिस, हमारे ईमान के वारिस, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम दीन के वारिस हुज्जत खुदा की बारगाह में तहनीत व तबरीक पेश करते हैं और दुआ मांगते हैं ईदी में इनायत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।